قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اس سفر کے آخری عشرے کا ہمارا عنوان سیرت النبی رہے گا۔ اس عنوان سے بنیادی چند باتیں آج آپ کی گزار کر دوں۔ مسلسل سفر سے رہا ہوں، کل سے سفر کر رہا ہوں، تو آج تھوڑی بہت خستگی ہے، لیکن میں تاریخ کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اور سیرت میں فرق ہے۔ جب تاریخ کہتے ہیں تو جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر کرنا تاریخ کہلاتا ہے۔ جو حالات پیش آئے، جو واقعات ہوئے، وہ تاریخ۔ اور سیرت تاریخ سے نسبتاً مختلف ہے۔ سیرت میں تاریخ ہوتی ہے، لیکن روش کیا رہی ہے کسی ہستی کی، یہ اس کی سیرت کہلاتی ہے۔ ان کا طور طریقہ کیا رہا، ان کی شخصیت کا اثر کیا رہا، ان کے نقش و نگار کیا رہے اس برہ تاریخ پہ، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے پہلو ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک فلسفہ تاریخ کی پوری بحث ہے۔ تاریخ یعنی جو کچھ ہوا، اور فلسفہ تاریخ یہ کیوں ہوا، اس کے تجزیہ و تحلیل کو فلسفہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ کیوں کا جواب فلسفہ تاریخ ہے، یہ کیوں ہوا، اس کی پوری تحلیل کو جو پیش کیا جاتا ہے، یہ واقعات ہوئے کیوں۔ اس عشرے کے انشاءاللہ عنوان رہے گا پیغمبر اسلام کی تاریخ سے زیادہ سیرت، اور فلسفہ تاریخ پہ ہم کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالنے کی ایک کوشش رہے گی۔ قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں جو جناب ختم مرتبت کی سیرت کو پیش کرتی ہیں، تاریخ سے زیادہ ان کی سیرت کو بیان کرتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ جناب ختم مرتبت تب ہیں جب ان کی سیرت ہمارے لیے، کیونکہ وہ عصمت کا پیکر تھے، عصمت کبریٰ کے مالک تھے، جو کچھ کریں گے ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری پہنچ سے بہت بالا تر ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، تو اس لیے ان کی بہت سی چیزیں ہمارے لیے قابل پہنچ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی زندگی کے وہ تمام اعجاز، وہ معجزات جو انہی سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ ہم انہیں اپنانا بھی چاہیں تو اپنا نہیں سکتے، اور اگر اپنانے کی کوشش بھی کریں بہت سی ان کی زندگی کے پہلوؤں کو، تب بھی ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو ختم مرتبت کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں عزیزان گرامی۔ جیسے امیر المومنین 1000 رکعت ہر شب میں پڑھتے تھے، اگر کوئی 1000 رکعت پڑھ بھی لے تب بھی علی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں کہ اگر ان کو انسان اپناتا بھی ہے تو اس غرض سے، اس نیت سے کہ ہم ان پہ عمل کریں گے تاکہ ان کے پیروکار کہلائیں، یہ نہیں کہ نیت یہ ہے ہم ان جیسے بن جائیں گے۔ اگر یہ واضح ہوتے رہی تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش یہ کریں گے کہ ان کی سیرت کو، تاریخ کو پیش کریں، لیکن سیرت اور فلسفہ تاریخ کو۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں کہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے مختلف کتابوں میں، اور ہمارے ہاں معصومین نے فرمایا ہے، خصوصاً چھٹے امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جناب ختم مرتبت کی دنیا میں آمد ہوئی تو جیسے ہی آپ کی ولادت ہونا تھی اور آپ کا جو وہ نور تھا اس کا ظہور ہوا اس پوری دنیا کے اندر، تو پوری دنیا کے اندر ایک کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ خود ابلیس کو سوال کرنا پڑا اپنے تمام شیاطین سے کہ کیا بات ہے، کون سا ایسا دنیا میں حادثہ ہوا ہے کہ جتنے بھی ہم نے شرک کے اڈے بنا رکھے تھے اور ہم چلا رہے تھے، وہ سارے شرک کے اڈے رک گئے ہیں۔ جو شیراز میں آتش پرستوں نے آگ جلا رکھی تھی، 1000 سال سے آج تک بجھنے ہی نہیں دی تھی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک رات میں خود بخود بجھ گئی۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بت پرستی کرنے والے افراد تھے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، وہ سارے بت زمین پہ اوندھے منہ گر گئے۔
جتنے بھی شرک کے دنیا کے اندر مرکز تھے جو فساد کے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے مراکز بنائے گئے تھے، وہ سب کے سب ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا معلوم کرو کون سا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو اس کے بہت سے چیلوں نے یہ کہا کہ مکے کی سرزمین پہ نبی آخر الزماں کی آمد ہو گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، خانہ کعبہ کے قریب ہی آج بھی مکتبۃ مکہ المکرمہ کے اندر جو آج بہرحال لائبریری بنا دی گئی، وہ جناب عبداللہ جناب آمنہ علیہ السلام کا خانہ کہہ لیجیے ان کا گھر تھا، اور وہیں پہ جناب ختم مرتبت کی آمد ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ بس اس گھر کے اندر آنا تھا، محسوس یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو تمام آلائشوں سے پاک تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات کس چیز کو ایک اعجاز بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، تو حضرت ایمن جو جناب ختم مرتبت کی بھی ولادت کے وقت موجود تھیں، وہی جناب سید الشہداء کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ اللہ نے اتنی زندگی دی کہ وہ فرماتی ہیں جو میں نے پہلے کی ولادت دیکھی وہی آخری کی ولادت دیکھی، کہ تمام آلائشوں سے پاک تھی۔ کا جس طرح سے دنیاوی ولادتیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے پاک، کا جو بالکل پاک و پاکیزہ دنیا میں آتے ہیں وہ محمد و آل محمد ہوتے ہیں۔ اب ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بڑی تفصیل دی ہے، مجھے اس تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہا کہ جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں کیسے آنا چاہیے ان کو، وہ ویسے ہی آئیں۔ تو آیت تطہیر کا مصداق پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے گا کہ بالکل پاک و پاکیزہ ویسے آئے۔ اب میں صرف ایک جملے کو پیش کروں گا دلیل کے طور پہ، اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب جناب ختم مرتبت نے جناب جابر سے کہا کہ اے جابر میرے کمل اوصیاء، انہوں نے سوال کیا آپ کے اوصیاء، آپ کے وصی کتنے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے 12 وصی ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے اور 12ویں کا نام مہدی ہے۔ اے جابر تم میرے 5 اوصیاء تک کی زیارت کرو گے، جب میرے 5ویں وصی سے ملنا تو اس کا نام میرا نام ہوگا، ان کی سیرت میری سیرت ہوگی، ان کی صورت میری صورت ہوگی۔ اے جابر جب تم ان سے ملنا، ان کا چلنا ڈھلنا سب چیزوں کو دیکھنا، وہ بالکل میری طرح سے نظر آئیں گے، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ یہ 5ویں امام علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو کہا کہ ان کا نام میرا نام ہوگا، جابر جب ان کو دیکھنا تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ تو جناب جابر جیسے ہی بہت بزرگ ہو گئے تو مدینے میں اکثر دیکھے جاتے تھے کہ سوال کرتے پھر رہے ہوتے تھے، کہا کہ محمد باقر کہاں ہیں، محمد باقر کب آئیں گے؟ تو سب لوگ کہتے تھے، کہا کہ جابر مدینے میں کوئی ایسا آدمی ہی نہیں جس کا نام محمد باقر ہوگا، تمہیں نہیں معلوم سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا۔ تو کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بغیر دیکھے دنیا سے چلا جاؤں۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے 5ویں وصی کو دیکھو گے۔ تو ایک دن ایک کنیز نے جناب جابر کو آواز دی، کہا جابر تمہیں چوتھے امام نے اپنے گھر پہ بلایا ہے، کیونکہ وہ 5ویں امام آ گئے ہیں جن کے لیے پیغمبر نے بشارت دی تھی۔ تو فوراً جناب جابر پہنچے چوتھے امام کے گھر پہ، کہا کہ مولا لائیے ذرا بچے کو جلدی سے نہلا کے میرے پاس لے آئیے، پاک کر کے لے آئیے۔ مولا نے کہا جابر ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی، یہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں، انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی، تو ختمی مرتبہ ان پہلی ہستی کا نام ہے، دنیا میں آمد ہوئی کہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ ہستیاں آیا کرتی ہیں تمام آلائشوں سے پاک۔ اب جناب آمنہ خود سے گواہی دے رہی ہیں۔ اب وہاں پہ ایک جملہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہاں موجود تھیں اور فوراً آئیں جناب ابو طالب کے پاس، کہا کہ ابو طالب میں آج آپ کو آپ کے بھائی کے گھر میں ولادت کی تبریک پیش کرتی ہوں کہ آپ کے بھائی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ اور کہا ایسا آج تک میں نے بچہ دیکھا ہی نہیں ہے جو فوراً ولادت کے بعد سجدے میں جائے اور خدا کی تسبیح کو بجا لائے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو خبر دی، کہا کہ بے انتہا نورانی، بے انتہا پر ہیبت و جلال، کہا کہ چہرہ دیکھنے کے بعد خود بخود صلوات پڑھنے کا جی کرتا ہے۔ کہا کہ اے ابو طالب ہم نے ایک ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ تو فوراً جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا کہ میں بھی تمہیں ایسے ہی بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، لیکن آج سے 30 برس بعد اس میں وہ تمام صفات ہوں گی جو اس بچے میں سوائے نبوت کے۔ تو عزیزان گرامی میں نے کہا نا کہ سیرت کو پیش کرنا ہے، تاریخ کے ساتھ ساتھ سیرت ہے جناب ختم مرتبت کو۔ تو اب جناب ختم مرتبت ہیں، بالکل بچپنا ہے، اور بنابر روایت آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے آپ کے والد کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، راستے میں مدینے سے مکے کے راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا، یہ بہرحال۔ اور بنابر روایت 2 مہینے بعد، ولادت کے 2 مہینے بعد، بہرحال دونوں روایت موجود ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کہ میں تحلیل پیش کروں، لیکن بہرحال کم سینی کے اندر، اور جناب آمنہ نے اور پھر جناب آمنہ کے انتقال کے بعد جب 2 برس کے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
اور پھر جناب عبد المطلب نے، اور انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی، کہا کہ اے ابو طالب آپ میرے اس پوتے کی حفاظت کیجئے گا، کیونکہ یہ نام جناب محمد جو رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عاجل فرجم، یہ جناب عبد المطلب نے رکھا تھا، اور احمد نام جناب آمنہ نے رکھا تھا، تفصیل میں نہیں جانا مجھے۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی جناب ابو طالب کو، کہا کہ اے ابو طالب آپ اس بچے کی حفاظت کیجئے گا، آپ ان کی پرورش کیجئے گا، کیونکہ یہ آخر الزمان نبی آخر الزمان ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ بابا جیسے آپ نے کہہ رکھا ہے اس سے زیادہ میں حفاظت کروں گا۔ اور ایک بچپنے کے اندر جناب عبد المطلب سے جناب ابو طالب کی آغوش میں آئے، اور انہوں نے وہ محبت دی کہ جناب خود ختم مرتبت فرماتے ہیں، کہا کہ میری ماں کے بعد جو میری ماں تھی جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، کہ جب جناب امیر نے کہا تھا نا کہ یا رسول خدا، میں نے کہا کہ آج میں بہت زیادہ خستہ ہوں، آرام سے چلتا رہوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا عزیزان گرامی، کہ مسلسل تقریباً 20 گھنٹے کے سفر کے بعد آیا ہوں، یہاں پہ بھی پہنچا ہوں شام کو ہی۔ تو عزیزان گرامی جناب ختم مرتبت کو جب روتے ہوئے آیا امیر المؤمنین، کہا کہ یا رسول اللہ آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا، کہا یا علی یہ مت کہیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ مجھ سے کہیے کہ یا رسول خدا آج آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا میری ماں کے بعد جو میری ماں تھی، جنہوں نے مجھے ماں کی محبت تھی وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، اور جنہوں نے مجھے باپ کی محبت دی وہ جناب ابو طالب تھے، تو اتنی محبت دے کے پالا دونوں نے۔ اب بچپنا جناب ختم مرتبت کا، لیکن وہ اسی طرح سے، اور خود جب مدینے کے اندر جناب ختم مرتبت ممبر پہ آئے اور سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا دعا کیجئے، قحط پڑا ہوا کہ بارش ہو جائے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بارش برسنے لگی، جیسی بارش ہونے لگی فوراً پیغمبر اسلام کے دندان مبارک جب مسکرائے تو دندان مبارک نظر آنے لگے۔ کہا یا رسول خدا اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے، کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ جب مکے والوں نے میرے چچا سے کہا کہ اے ابو طالب آپ سید بطحا ہیں، مکے والوں کے سردار ہیں، ذرا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، تو کہا میرے چچا نے مجھے آغوش میں لیا، خانہ کعبہ میں لے کے گئے، میری پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا، کہا کہ اے رب کعبہ تجھے اس بچے کا واسطہ ہے کہ مکے والوں پہ بارش برسا دے۔ عزیزان گرامی ابھی لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، جناب ابو طالب اس وقت واسطہ دے رہے ہیں خاتم النبیین کا۔ کہا کہ اے کعبہ کے رب اس بچے کا واسطہ مکے والوں پہ بارش برسا دے۔ کہا میرے چچا نے جیسی واسطہ دیا بارش ہونے لگی، تو عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج مجھے اپنے چچا بہت یاد آ رہے ہیں، اگر آج جب میری دعا کو وہ سنتے تو سب سے زیادہ وہ خوش ہوتے کہ بچپنے میں وہ میرا واسطہ دیا کرتے تھے، اب میں خود سے دعا کر کے بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو بارش ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت نے پوری زندگی جناب ابو طالب کو اور اپنے ان بزرگوں کو یاد کیا کہ جن کی آغوش میں پلے تھے، چاہے جناب عبد المطلب ہو، چاہے جناب آمنہ، چاہے جناب ابو طالب ہوں، چاہے جناب فاطمہ بنت اسد ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد تو ہجرت کر کے مدینہ تک آئیں اور ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہے اور اپنی ابا کے اندر ان کو کفن دیا۔ تو عزیزان گرامی بہت کم سنی ہے جناب ختم مرتبت کی۔ میں ابتدائی حالات کو جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور کل سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ تو عزیزان گرامی مکے کی ابتدائی زندگی کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ پیغمبر السلام کو خرمے بہت پسند تھے، کہ میں بہترین خرمے جمع کر کے رکھ دیا کرتی تھی، جو سب سے اچھے کھجور ہوتے تھے پیغمبر کے لیے رکھ دیا کرتی تھی، اور دوپہر میں جب وہ گھر آتے تھے تو ان کو پیش کیا کرتی تھی۔ کہ ایک مرتبہ دوپہر میں میری آنکھ لگ گئی، تاخیر ہو چکی تھی، کہ جیسی آنکھ کھلی میں فوراً اٹھی کہ خرمے جمع کروں، ابھی پیغمبر اسلام آنے والے ہوں گے۔ تو کہا جیسے ہی میں خرمے جمع کرنے کے لیے صحن میں گئی تو دیکھا صحن میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں اور کھجور کے درخت کو اشارہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ درخت نیچے کی طرف آ جا، کہ پورا درخت جھکا، انہوں نے خرمے اتارے، پھر کہا واپس چلا جا اپنی حالت میں۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہا کہ لوگ انتظار میں تھے یہ کب نبوت کا دعویٰ کریں گے، کب اعلان رسالت کریں گے، کہ ہم اس وقت مانتے تھے جب ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ لوگ انتظار کرتے تھے اعلان رسالت ہوگا، کہ ہم ان کی طفلی سے، ان کے بچپنے سے ان کے قائل تھے، ان کو مانتے تھے، کہ جن کے چلتے پھرتے ہوئے ہم معجزات کو دیکھا کرتے تھے، جن کے اشاروں کو ہم دیکھتے تھے۔ عزیزان گرامی آئیے میں وہ پیغمبر اسلام کی معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، اور پیغمبر اسلام کے وہ معجزات جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات علماء نے، محدثین نے، مورخین نے بدن مبارک میں لکھے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک کے اندر 24 یا 25 معجزات لکھے ہیں۔ وہ جو پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں۔
اگر بات واضح ہو رہی ہے. جو معجزات دکھائے ہیں وہ الگ ہیں. پیغمبر اسلام کے معجزات جو دکھائے گئے ہیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ جن میں قرآن بھی ہے, جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, جو سورج کو پلٹایا, یہ سب معجزات الگ ہیں. وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو معجزات دکھائے قرآن بھی ہے, جو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, جو سورج کو پلٹایا, یہ سب معجزات الگ ہیں. وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو معجزات دکھائے ہیں علماء نے 500 سے زیادہ معجزات تو اہل سنت کے علماء نے لکھے ہیں, اور 1000 سے زیادہ علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں بحار الانوار میں درج کیے ہیں. پیغمبر اسلام کے 1000 سے زیادہ معجزات, اور بہت بڑے بڑے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں اس سے زیادہ معجزات صرف ختمی مرتبت نے دکھائے ہیں. لیکن کچھ معجزات آپ کے جسم مبارک کے اندر تھے. اب میں ان معجزات کو پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, اگر سننا پسند فرمائیں گے سب. جو جسم مطہر کے اندر, جسم مبارک کے اندر ختمی مرتبت کے معجزات ہیں. عزیزان گرامی, مورخین نے لکھا, علامہ مجلسی نے حق الیقین, ان کی عقائد کی کتاب ہے, 2 جلدوں پہ ہے, اس کی جلد اول کے اندر جناب ختمی مرتبت کے جو معجزات جسم مطہر میں تھے فرماتے ہیں کہ, اور انہوں نے جو روایت بہرحال پیش کی ہے اور بھی بہت سے مقامات پہ, المناقب میں ابن شراشب نے لکھا ہے, اور میرے ذہن میں اس وقت جو حوالہ جات ہیں میں نے آپ کے سامنے, حق الیقین ہے, بحار الانوار ہے, الانوار النعمانیہ ہے, نور محمدی اس کے اندر, اور بہرحال المناقب کے اندر. یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی ختمی مرتبت سے کہا کہ ہم نے آپ کی تجارت کی, آپ کی برکت کی تعریف سن رکھی ہے, اور ملکۃ العرب تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ, تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال تجارت شام لے جائیے. تو اس وقت بھی ختمی مرتبت نے جملہ کہا تھا, کہا کہ ٹھیک ہے میری کچھ شرائط ہے, میں ہر چیز مال تجارت میں نہیں لے جاتا ہوں, میری کچھ شرائط ہے. عزیزان گرامی, ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے, آپ صرف 24 یا 25 برس کے ہیں. مورخین نے یہی لکھا ہے 25 برس کے تھے جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی, یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. 24 برس کے ہیں, ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے, نازل نہیں ہوئی ہے, پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا, اپنی شرائط پہ لے جاؤں گا. تو حرام و حلال کا تصور دے رہے ہیں نا پیغمبر اسلام, کہ ابھی شریعت نازل ہوگی, نافذ ہوگی, لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جائز ہیں, کچھ جائز نہیں ہیں. تو جناب خدیجہ کے وسیلے سے فرما رہے ہیں اس بات کو, کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا, جناب خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کی جو شرائط ہیں ہمیں منظور ہیں, جو شرائط ہیں آپ کی ہمیں منظور ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ مال تجارت لے جاؤں گا, یہ نہیں لے جاؤں گا. آپ نے کہا ہمیں قبول ہے. کہا کہ پھر جو مال تجارت میں لے جاؤں گا اس میں میرا پرسنٹیج اتنا ہوگا, میرا اس میں نفع اتنا ہوگا. بی بی نے فرمایا ہمیں قبول ہے. تو اب پیغمبر اسلام لے گئے مال تجارت کو, اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے مال تجارت کو شام لے گئے تو بی بی کو آج تک اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا. کیوں نہ ہوتا, کیونکہ ان کا وجود ہی رحمت للعالمین ہے. تو اب کا اتنا مال تجارت میں کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا. جب واپس آئے, جا رہے تھے, تو جناب خدیجہ کے ایک منشی کا نام تھا میسرہ. کہا میسرہ جو کچھ دیکھو وہ مجھے من و عن آ کے بیان کر دینا, جو کچھ ان کے وجود میں دیکھو وہ مجھے بیان کر دینا, کیونکہ میں تصور یہ کر رہی ہوں کہ یہ مظہر العجائب ہے. ان کے اندر تم بہت سے معجزات دیکھو گے, ان کے وجود مقدس کے اندر معجزات ہوں گے. تو جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے اس وقت جناب خدیجہ نے کہا کہ میسرہ صرف میری چند باتیں یاد رکھنا, کیونکہ میسرہ بی بی کے ملازم ہے, خادم ہے. کہ میسرہ اگر یہ میرے مال تجارت کو نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا, نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا. یہ اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں. ابھی لوگ اعلان رسالت کے انتظار کے بعد نزول قرآن کے منتظر رہیں گے, آیت اطاعت کا انتظار کریں گے, تب اطاعت کریں گے. بی بی اعلان رسالت سے پہلے اطاعت سکھا رہی ہیں. کہا کہ میسرہ نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا, نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا. یہ کہیں چل دو تو چل دینا, یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا. میسرہ یہ کہیں رات ہے, چاہے سورج نکلا ہوا ہو تم کہنا رات ہے. یہ کہیں دن ہے, چاہے ستارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے. میسرہ یہ جیسا کہیں ویسا کرنا. اگر یہ قافلے کے روکنے کا حکم دیں قافلے کو روک دینا, چلنے کا حکم دے چلا دینا. میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا کرنا. ابھی لوگ انتظار کریں گے, بی بی خدیجہ اس وقت بھی اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں. تو اب عزیزان گرامی, وہی جو جناب ختمی مرتبت کے بچپنے میں معجزات بیان کیے گئے ہیں وہی معجزات میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب واپس آئے
تو جناب خدیجہ نے فوراً کہا کہ آپ چاہیں تو سارا مال تجارت کا جو نفع ہے آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جو میں نے کہا تھا اتنا ہی حصہ میرا ہے، باقی سب آپ کا ہے۔ کہا کہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہوں، چاہیں تو سارا مال تجارت کا نفع آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کہنا میری امانت کی علامت تھی اور پورا کر دکھانا میری صداقت کی علامت ہے۔ کہ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ مال تجارت کا نفع نہیں لوں گا، باقی سب آپ کا ہے۔ اور پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ بی بی نے فوراً میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے۔ کہا میسرہ اب کیا دیکھا؟ اب وہ جو 24 معجزات یا 25 معجزات ہیں ان میں سے جتنے مجھے یاد رہیں گے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی بات اب یہاں تک پہنچی ہے کہ سننا پسند فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت کی معجزات ہے بدن مطہر سے متعلق۔ کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ سب نے لکھے ہیں یہ معجزات، بچپنے سے پیغمبر کے نظر آ رہے تھے یہ معجزات۔ کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کہا کہ بی بی یہ ان کے بدن کا معجزہ ہے، سر سے لے کے گردن تک سب لوگ ان سے نیچے نظر آتے ہیں۔ کہا بی بی یہ جہاں پہ جاتے رہتے ہیں ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے، ایک بادل رہتا ہے، ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کہ ان کا کوئی سایہ بھی ہو اور سائے پہ کسی کا پاؤں بھی آئے۔ جن کے سائے پہ خدا کو منظور یہ نہ ہو کہ ان کے سائے پہ قدم مبارک کسی کا قدم آ جائے، ان کے سائے مبارک کے اوپر کسی کا قدم آ جائے۔ تو عزیزان گرامی اب اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا۔ تو عزیزان گرامی کہا کہ ان کے سایہ بھی نظر نہیں آتا، سر پہ ہمیشہ ابر رہا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہا اور کیا دیکھا میسرہ؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے ان میں اگر پانی خشک ہو چکا ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا اور کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا۔ جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو ان کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جہاں سے یہ گزرتے تھے سارے درخت ان کو جھکنے لگتے تھے، ان کے سامنے درخت جھک کے بتاتے تھے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی؟ محمد وعجل فرجہ۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی جناب خدیجہ بار بار پوچھ کے بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے فضائل کو سننا بی بی کو بھی پسند ہے۔ میسرہ کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، مکھیاں مچھر ہوتے تھے تو سب کو تنگ کرتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کوئی مچھر نہیں بیٹھتا تھا۔ عزیزان گرامی جب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا یا رسول خدا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، کوئی کیڑا آپ کے قریب نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے ایک احاطہ بنا رکھا ہے، ایک محیط ہے جس کی وجہ سے سارے حشرات مجھے تنگ کرنے سے قاصر ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا وجود مقدس بہت بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی بی بی نے فوراً پوچھا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم سب لوگ اپنے ناخون کاٹتے تھے، بال کاٹتے تھے، لیکن کبھی بھی نہ ان کے ناخون بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے۔ خالق کو منظور نہیں تھا کہ ان کے ناخون کٹیں گر جائیں، بال کٹیں گر جائیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک ہی مرتبہ سر مبارک کے منہ مبارک اپنے کاٹے، بال مبارک کاٹے، اور سارے صحابہ نے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو سارے صحابہ تبرک کو مانتے تھے تبھی تو تبرکاً تقسیم کیے تھے۔ اللہ نے بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سب صحابہ نے وہ منہ مبارک پیغمبر اسلام کے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے تھے، اور کہتے تھے جب بھی ہم ان منہ مبارک کو ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی اتنے مقامات پہ چلے جائیے تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کے منہ مبارک رکھے ہیں، بال رکھے ہیں، تو تعجب یہ ہے کہ ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ پیغمبر اسلام کا وجود مقدس ہے۔ 7-8 معجزات پیش کر چکا ہوں، اتنے اگر اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جلیلی معجزات کو پیش کر دوں عزیزان گرامی۔ تو یہ جسم مبارک کے اندر معجزات ہیں۔ بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا رہتا ہے، کہ ام المؤمنین نے بھی کہا تھا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔
بھائی جب دن کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی جو نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر اسلام کی پیشانی کے نور میں مل جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کی پیشانی سے کہا ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب یہ اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لیتے ہیں، کنکریاں پتھر اپنے ہاتھ پہ اگر اٹھا لیں تو وہ پتھر جب ان کے ہاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو تسبیح کرنے لگتے ہیں. کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، کبھی الحمدللہ کی، کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آئیں، جن کے ہاتھوں پہ ایک مرتبہ سنگریزے وہ اٹھا لیں، پتھر اٹھا لیں تو وہ پتھر تسبیح کرنے لگیں. اور اگر کوئی آغوش ہی میں پلا ہو، ان سے متعلق کیا کہنا جو ان کی آغوش میں پلے ہوں گے؟ اگر پتھر آئیں تو تسبیح کریں، جو آغوش میں پلیں تو کوئی علی بنے، کوئی فاطمہ بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے. عزیزان گرامی ان کی آغوش پہ پلوں کا مقام ہے. کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سب زمین پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے ایک خیمے کے اندر تو ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، تو اس لیے پیغمبر اسلام کی ماننے والے کبھی کالے رنگ سے، کالے کپڑوں سے کبھی بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کہا پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں. کہا کہ یہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کے ڈھانپ کو ہمیشہ سوتے ہیں. کہا جب سارے زمین پہ سو رہے ہوتے تھے پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد ہے. کہا میسرہ کیسے؟ کہا بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. تو اب اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اگر شب ہجرت جناب ختمی مرتبت کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانا ہو تو کسی ایسے ہی کو دعوت دیں گے نا میرے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا ختمی مرتبت کے جسم مبارک سے نور نکلتا تھا. عزیزان گرامی وہ سارے مشرکین مکہ تھے جو چاروں طرف سے کھڑے بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون سو رہا ہے بستر پہ، اور بار بار ایک دوسرے سے کہتے تھے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں. عزیزان گرامی جبکہ 100 امیر المومنین رہے تھے پھر بھی وہ دیکھ کے کہتے تھے محمد سو رہے ہیں. اپنے نہیں تھے، اپنے ہوتے تو کہتے کہ تعصب سے دیکھ رہے تھے اس لیے محمد و علی میں فرق نہیں کر سکے. عزیزان گرامی بیگانے تھے پھر بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں نور میں 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آیا. تو عزیزان گرامی یہ جناب ختمی مرتبت کا جسم مبارک ہے کہ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پشت پہ، اور بہت سے لکھا ہے بازو پہ، لیکن البتہ پشت پہ ایک مہر نبوت ہے. اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو فوراً نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے، جس کے متعلق لوگوں نے لکھا کہ اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. یہ مہر نبوت تھا، ختم نبوت کی مہر تھی پیغمبر کی. بعض نے لکھا ہے بازو پہ، داہنے بازو پہ، بعض نے لکھا پشت پہ. عزیزان گرامی اسی کے بوسے کے لیے ایک صحابی نے کہا تھا جب ختمی مرتبت نے اعلان کیا اپنے آخری خطبے میں کہ اگر میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو آج اپنا بدلہ لے سکتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہا یا رسول خدا آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. تو کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو تازیانہ مارا ہو. کہا یا رسول خدا آپ نے تازیانہ مارا تھا. کہا ٹھیک ہے اس کو ایک تازیانہ دے دو. کہا کہ آؤ مجھے تازیانہ مار دو. کہا یا رسول خدا جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، اپنے کرتے کو ہٹا دیجئے. تو آپ نے فوراً اشارہ کیا کسی کی طرف، کہا کہ میری کمر سے کپڑا ہٹا دو. جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا وہ صحابی فوراً گرے اور پشت مبارک کے بوسے دینے لگے. عزیزان گرامی جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف اور صرف مہر نبوت کا بوسہ دینے کے لیے، میں صرف مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ پیغمبر نے مجھے تازیانہ مارا. پیغمبر نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. تو عزیزان گرامی ایک بات واضح ہو گئی نا کہ پیغمبر اسلام سے جو چیزیں منسوب ہو ان کا بوسہ دینا سنت صحابہ ہے. کہ صحابہ کرام بھی پیغمبر اسلام سے منسوب چیزوں کے بوسے دیا کرتے تھے. کہا میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے فوراً مہر نبوت کا بوسہ دیا. تو عزیزان گرامی یہ جسم مبارک کے اندر معجزات تھے. پیشانی کا نور ہے اور آپ کے داڑھی کے اندر کچھ بال سفید تھے، اس کے علاوہ بال سفید نہیں ہوتے تھے. عزیزان گرامی
ایک اور معجزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند کریں جانے کے رہے میں یقین مانیے مسلسل جاگ رہا ہوں، اور اب یہ دوسرا دن ہے اور اس وقت میں بالانتہا خستہ ہوں، نہ آواز میری کام کر رہی ہے، نہ میرا اس وقت جو ہے وہ گلا ساتھ دے رہا۔ عزیزان گرامی، فرمایا میسرہ نے کہا کہ بی بی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض اوقات یہ کچے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ریت پہ چل رہے ہوتے ہیں، مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے، کہ مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں نشان نہیں بنتے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں، نشان بنتے چلے جاتے ہیں، پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہیں، نشان بنتے چلے جاتے ہیں۔ کہ بی بی ان کو دیکھنے سے محسوس یہ ہوتا ہے جہاں چاہتے ہیں وہاں نقش چھوڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں نقش نہیں چھوڑتے، تو پھر پیغمبر کا منصوبہ ہے نا کہاں کہاں نقش باقی رہے، تو کہا کہ جہاں پہ ان کے نقش چاہتے ہیں وہیں پہ نقش رہتا ہے، جہاں نہیں چاہتے وہاں نقش نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی مٹی پہ پاؤں رکھتے تھے، بعض اوقات کچے پہ نشان نہیں بنتے تھے، بعض اوقات چٹانوں پہ پتھروں پہ نشان بن جاتے تھے، یہی پیغمبر کے نقش تھے، یہی ان کی آل کے نقش تھے۔ اس لیے آپ کو قدم مبارک کے نشان ملیں گے، قدم گاہ کے نشان ملیں گے، کہیں امیر المؤمنین کی قدم کے نشان ملیں گے، کہیں امام رضا کے قدم کے نشان ملیں گے۔ اللہم صلی عزیزان گرامی، آج میں کم وقت لوں گا لیکن کل میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں گا۔ تو عزیزان گرامی کتنے معجزات یہ جسد مطہر سے متعلق ہیں۔ کہا کہ ایک اور معجزہ ہے کہ بی بی جس طرح یہ سامنے سے دیکھتے ہیں ویسے ہی پشت سے دیکھتے ہیں۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا کہ جب کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا تھا تو ویسے ہی نام دیکھ کے بتاتے تھے، اور اگر کوئی پشت سے آ رہا ہوتا تھا تو مڑتے نہیں تھے، نام لے کے پکارتے تھے کہ سامنے آ جاؤ۔ اصول کافی کی روایت ہے نا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد کہا اپنے صحابہ سے، کہا کہ مجھ سے پہلے رکوع و سجود میں مت جایا کرو، نماز جماعت سے نکل جاتے ہو۔ کہا یا رسول خدا آپ کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے ہم میں سے کون کون پہلے رکوع میں چلا گیا، کون سجدے میں پہلے چلا گیا؟ کہا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر اصول کافی میں سب جگہ روایت موجود ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں جب سو رہا ہوتا ہوں میرا سونا میرا جاگنا دونوں برابر ہوتے ہیں، میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ غفلت ایمان کی علامت بھی نہیں ہے، چجائے کہ نبوت و عصمت کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی کیا کبھی بھی غافل، کسی حالت میں غافل نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی حالت میں غافل نہیں ہوتا، میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت میں تمہارے اعمال پہ شاہد ہوں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا دونوں برابر ہے، میں مرنے کے بعد بھی ویسے ہی گواہی دوں گا جو میری زیارت کے لیے آئے گا جیسے زندگی میں کوئی زیارت کے لیے آیا ہے۔ من زارنی فی حیاتی من زارنی بعد مماتی کا من زارنی فی حیاتی، جیسے مرنے کے بعد کسی نے میری زیارت کی ہو ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ پھر فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے، کہا میں میرے ہی لیے نہیں ہے بلکہ میرے 12 کے 12 اوصیاء کے لیے بھی یہی حالت ہے۔ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جناب ختنی مرتبت کا جسد مطہر۔ اب آئیں ذرا سیرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی تھوڑی دیر؟ عزیزان گرامی سیرت پیغمبر اسلام یہ ہے۔ سیرت میں نے کہا تاریخ میں سیرت میں ایک فرق ہے، سیرت وہ ہوتی ہے جو انسان کی روش ہو، جو طور طریقہ ہو، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اگلے آنے والے دنوں کی مجالس میں پیش کروں گا۔ تو پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ اگر پیغمبر اسلام کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں، سارے صحابہ نے فرمایا ہے کہ اگر پردہ کھچا ہوا ہوتا تھا، مسورات کا حصہ الگ تھا، مردوں کا حصہ الگ تھا، اور صحابیات فرماتی ہیں پیغمبر اسلام کی جو صحابیات تھیں وہ کہتی تھیں کہ جب بھی صحابہ پوچھتے تھے کہ کون آیا تھا پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے تھے، تو کہا کہ ان کی جب بھی بیٹی آتی ہیں، جب ان کی بیٹی آتی ہیں پیغمبر اسلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبے کے دوران بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھا کیوں یا رسول خدا، یہ کیا بیٹیوں کی تعظیم ہم پہ واجب ہے؟ آپ نے کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے، کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ کہا یا رسول اللہ کیا بیٹیوں کی تعظیم بھی واجب ہے؟ کیونکہ ساری مسورات کہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، یہ سیرت رسول خدا ہے، یہ سنت رسول خدا ہے۔ کہا ماں باپ کا احترام واجب ہے، صرف اس کے کہ اگر رزق پہ بیٹھے ہو تو پھر ماں باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہو، اس کے علاوہ ہر حالت میں ماں باپ جب بھی آئیں کھڑے ہو جاؤ۔ کہا یا رسول خدا آپ نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہے، اولاد کے لیے تو کہا ہی نہیں ہم سے۔
تو کیا اولاد کی بھی دیکھیں، کیونکہ سنت کی تعریف کیا ہوا قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ، معصوم کا قول ان کی سنت ہے، ان کا فعل سنت ہے، ان کی تائید سنت ہے. تو فرمایا کہ آپ نے کہا نہیں ہے لیکن اپنی بیٹی کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ کہ ہم پہ بھی بیٹیوں کی تعظیم واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے. صلوات کہ اگر کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو اس پہ تعظیم واجب ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ جیسے تو کسی کی بیٹی نہیں ہے، تو پھر کہا اسی فاطمہ کی تعظیم واجب ہے. اب پیغمبر اسلام تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ سیرت رسول خدا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اسی پہ بات کو تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی، ازواج رسول نے فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ماں باپ کی تعظیماً کوئی بوسہ دینا چاہو تو ہاتھوں کا بوسہ دو. باپ کے ہاتھوں کو چومو، ماں کے ہاتھوں کو چومو. اور اولاد کے لیے کہا ان کی پیشانی کا بوسہ دو، ان کے چہرے کو چومو. اولاد سے پیار کرنا چاہو تو ان کی پیشانی کو چومو، ان کے چہرے کو چومو. اور ماں باپ کے ہاتھوں کو چومو. جب پیغمبر اسلام جناب سیدہ سے ملتے تھے تو ہاتھوں کو بھی چومتے تھے، پیشانی کو بھی چومتے تھے. تو ازواج نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اولاد کی پیشانی کو، چہرے کو چومنا چاہیے، ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، پیشانی کو بھی. کہا کہ یہ پیشانی کو اس لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے، ہاتھوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ فاطمہ تو ام ابیہا. عزیزان گرامی، اتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے، اتنی محبت کا. اب میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد میں آتی ہیں جناب فاطمہ الزہرا اور پیغمبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، آیا مسجد کے اندر ہر جگہ کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے محبت کے اظہار کی جگہ مسجد نہیں ہے، گھر ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگوں کو میں پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، ہر جگہ کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے نا. اب میں اپنی اولاد سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں لاڈ پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو میں جاؤں گا، گھر پہ بیٹھوں گا، اپنی اولاد کو پیار کروں گا، اپنے بچوں کو گود میں لوں گا، میں گھر میں پیار کروں گا. مسجد عبادت کی جگہ ہے. پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی تعظیم میں مسجد میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں. تو آیا یہ بیٹی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا عبادت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ کہ اگر سیدہ جیسی بیٹی ہو، یہ ایک باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے بلکہ خاتم النبیین سیدۃ النساء العالمین کا احترام کر کے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، بات کو میں کل جاری رکھوں گا. 20 گھنٹے سے سفر کے بعد اب جتنی میری ہمت تھی میں نے پیش کیا. عزیزان گرامی، پیغمبر کی ایک روش لکھی ہے، ایک سیرت یہ لکھی ہے کہ جب بھی اپنے نواسوں کو آغوش میں لیتے تھے ان کو بہت چومتے تھے. اور پھر حدیث فرمائی، کہا اولاد کو جو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد اللہ نے عطا کی ہے اور اولاد کی محبت بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا سید الشہداء کو ہاتھوں میں لیتے تھے، بہت کم سن تھے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو، پیغمبر کا گھر بھی مسجد کے ساتھ تھا. کہ جب بھی جناب سید الشہداء کو آغوش میں لیتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام 4 مقامات کے بوسے دیتے تھے. پیش کروں آپ کے سامنے. فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب بھی امام حسین کو آغوش میں لیتے تھے نا تو 4 مقامات کے بوسے لیتے تھے. کون کون سے 4 مقامات ہیں؟ کہ پہلے پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. پوچھا پیشانی کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ یہاں پتھر نہ لگنا. کسی نے پتھر مارا تھا نا میدان کربلا میں، پیشانی پہ آ کے لگا تھا. کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سے؟ صحابہ سے پوچھیں. کہ 4 مقامات کون سے؟ پہلا مقام پیشانی، دوسرا کہ لبوں کے بوسے دیتے تھے. اگر پیش کر سکوں آپ کے سامنے، پوچھا لبوں کے بوسے کیوں دیتے تھے؟ کہ شاید یہاں چھڑی نہ چلنا ہے. جب دربار یزید میں تشت میں رکھا تھا نا سر اقدس، تو اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی. بار بار اسی مقام پہ چھڑی لگاتا تھا. تو کسی نے کہا تھا یزید روک دے
کیونکہ میں نے خود رسول خدا کو دیکھا ہے، پیغمبر اسلام حسین کے لبوں کو چومتے تھے جب آغوش میں لیتے، ابھی بہت کم سن ہے نا، اور پھر کا تیسرا مقام کا گلے کے بوسے دیتے تھے، گلے کو جب چومتے تھے کہا یہاں خنجر نے چلنا ہے۔ اور چوتھا مقام کون سا تھا جس کو چومتے تھے؟ کہا چوتھا سینہ تھا، جب سینے کو چومتے کہا یا رسول خدا سینے کے بوسے کیوں دیتے ہیں؟ کہا یہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا، گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے سید الشہداء کے لاشے پہ۔ پیش کروں آپ کے سامنے عزیزان گرامی، اس سفر کے آخری ایام میں بھی آپ نے چہلم کے مصائب سنے ہوں گے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن مجھے صرف 2 جملوں کو پیش کرنا ہے کہ جب چہلم پہ رہائی ملی بیویوں کو تو جناب سید سجاد نے کچھ شرائط رکھی تھی، 3 شرائط رکھی تھی۔ شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے۔ امام سجاد نے کہا ہماری 3 شرائط ہے۔ کہا کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ گھر دے دو۔ کہا یہاں رہنا پسند کریں گے؟ کہا نہیں، ہم رونے کے لیے گھر مانگ رہے ہیں۔ کبھی کوئی رونے کے لیے بھی گھر مانگتا ہے؟ کہا جب بھی ہم رویا کرتے تھے تو یزید تیرے فوج کے لوگ یہاں پہ تازیانے مارتے تھے۔ اب عزیزان گرامی، امام کو گھر ملا، امام وہاں پہ سب کے سب زمین پہ بیٹھ گئے، مصائب کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کسی بیوی کو کوئی مصائب سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی کہتی تھی واہ حسینہ، سب رونے لگتی تھی۔ پھر کوئی بیوی آواز دیتی تھی، کہتی تھی واہ علی اکبرہ، ساری بیویاں روتی تھی۔ کوئی بیوی کہتی تھی واہ علی اصغرہ، پھر کوئی بیوی آواز دیتی تھی واہ عباسہ۔ بس بھئی مصائب، بیویوں کو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ایک شہید کا نام لیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی بیویاں۔ بس اب جملوں کو سنیں گے۔ امام نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے وہ لوٹا دو۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہ شہداء کے سر واپس کر دو۔ اب میں پیش کروں آپ کے سامنے عزیزان گرامی، تبرکات واپس آنے لگے۔ پہلی جو تبرکات میں چیزیں آ رہی تھی، چادر تطہیر تھی۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے لوٹا دو۔ اتنے میں ایک انگوٹھی آئی، پوچھا جناب زینب کبریٰ نے، کہا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ بجدل نے جب انگوٹھی اتارنا چاہی نہیں اتری، اس نے انگلی کو کاٹ دیا۔ کہا یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے۔ اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، جناب رباب تڑپ کے رونے لگیں۔ کہا لاؤ میری بیٹی کی بالیاں مجھے دے دو۔ نہ جانے کس نے کس دردناک انداز سے بالیاں اتاری تھی۔ جب بیویوں نے بالیاں دیکھی ہر بیوی رونے لگی۔ بس بے تبرکات آتے گئے، نہ جانے کیا کیا آ رہا تھا۔ اتنے میں سران شہداء آنے لگے۔ جملوں کو سنیں گے۔ پہلا جو سر آیا، راوی کہتا بڑا ننھا سا سر تھا، بڑا چھوٹا سا سر تھا۔ جناب رباب آگے بڑھی، اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ سر کو دیکھا، کچھ دیر تک روتی رہی، پھر ایک سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ دوسرا جو سر آیا بڑا خوبصورت سر تھا، بہت خوبصورت سر تھا۔ ایک ماں آگے بڑھی، کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ پھر جملہ کہا کہ علی اکبر تیرے بغیر جینا بہت مشکل ہے، بیٹا میں جی نہیں پاؤں گی تیرے بغیر۔ بس بھی اس کے بعد ایک سر آیا، جناب ام فروہ آگے بڑھی، سر کو لیا، کہا قاسم بیٹا جب خیمے سے گئے تھے تمہارے چہروں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔ بس بھئی ایک ایک کر کے مائیں بیویاں سر لیتی نہیں۔ اتنے میں راوی کہتا ہے کہ ایک سر آیا، اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھے، کہا لاؤ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، سر کو نیزے پہ کیوں نہیں رکھا گیا تھا؟ کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے، یہ نیزے پہ بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اتنے میں 2 سر اور آئے۔ جیسے یہ 2 سر آئے، ہر بیوی نے جناب زینب کو مڑ کے دیکھا۔ جناب زینب نے سروں کو دیکھا، نگاہوں کو جھکا لیا۔ پھر اس لانے والے نے، سروں کے لانے والے نے سوال کیا کہ مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟
یا زندہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب فضہ آگے بڑھی، کہا لاؤ یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے ودا کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے ماں جائے حسین کا سر مجھے دے دو۔ بڑی تعظیم سے بی بی نے سر لیا، ساری بیبیوں نے حلقہ باندھا، سب کی سب رونے لگیں۔ بس بھئی یہ جناب سید الشہداء کا سر تھا، اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا۔ بس بھئی تعظیماً سب بیبیاں ایک مرتبہ ماتم کر رہی تھیں، جناب سید الشہداء کا سر تھا، اس سر کو لیا۔ یہ سر شہداء کربلا کے سر، 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ شام میں ان سران شہداء کو دفنا دیا گیا اور صرف سید الشہداء کے سر کو کربلا میں لے کے آئے جناب سید سجاد، اور دوسری روایت یہ ہے کہ شہداء کربلا میں سے اصحاب حسینی کے سران شہداء کو دفنا دیا گیا اور 18 بنی ہاشم کے سروں کو جناب سید سجاد واپس کربلا لے کے آئے۔ بس بھئی مجھے نہیں معلوم، میری تحقیق نہیں ہے، لیکن ایک بات مسلم ہے، سید الشہداء کا سر واپس آیا ہے، جناب سید سجاد واپس لے کے آئے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے، امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں 3 دن کی مہلت ہے، بیویوں سے کہہ دیجئے جب 3 دن گزر جائیں گے ہم واپس مدینے چلے جائیں گے۔ تیسرا دن نکلا، امام سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں، آج ہم مدینے واپس جا رہے ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بیٹا سجاد ساری بیبیاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ کہ پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں ہے۔ سب بیبیوں سے کہیں میرے ساتھ چلیں، راستے سے میں اپنی ماں کو لے لوں گا۔ جب چلنے لگے جناب زینب نے کہا بیٹا یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان میں ایک ننھی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں، جیسے ہی زندان میں پہنچے کیا دیکھا، جناب رباب قبر سے لپٹی رو رہی ہیں، جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے ویسے جناب رباب لپٹی ہوئی تھی، بار بار کہتی تھی سکینہ اٹھو، تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی ہم مدینے واپس جا رہے ہیں؟ بس بھی ایک مرتبہ تڑپ کے رو رہی تھی، ایک بی بی آگے بڑھی، انہوں نے ایک بازو تھاما، امام سجاد نے دوسرا بازو پکڑا، کہا مادر گرامی اٹھئے، کہا سجاد مجھے اسی قبر کے کنارے چھوڑ جاؤ۔ کہا نہیں مادر گرامی میں اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ یہاں تنہا رہ جائیں۔ ماں کا بازو پکڑا اٹھایا، اب چلے، ایک مرتبہ آواز دی، کہا اس مقام سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے، کربلا بھی جاتا ہے، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ بیبیاں تڑپنے لگیں، کہا سید سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم نے لاشیں تپتی ریت پہ چھوڑے تھے، ہم نے قبروں کو نہیں دیکھا۔ بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں کربلا پہنچی، جناب زینب کبریٰ سے جناب سید الشہداء کی قبر پہ آ کے گر گئیں۔ امام سجاد سے بس ایک ہی سوال کر رہی تھی نا، بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ سب بیبیاں قبر پہ گر گئیں، رونے لگیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ کوئی ایسی بیوی ایسا نہ ہو کہ روتے روتے مر جائے، بازو پکڑا اٹھایا، کہا پھوپھی اماں اٹھیے، آگے بڑھیں۔ کہا بیٹا یہ پائنتی میں ساتھ میں قبر کس کی ہے میرے بھائی کے؟ کہا پھوپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ بیبیاں دوبارہ گر گئی، پھر ایک کر کے بتایا گنج شہداء میں قبریں ساری یہاں پہ ہیں۔ جب بتا دیا تو آخر میں جناب زینب نے سوال کیا، کہا بیٹا سجاد تم نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی، میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ جیسے ہی چلی نا بیبیاں جناب عباس کی قبر کی طرف، جناب زینب نے سب کا راستہ روکا کہ بیبیوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں پتھر مارے گئے تھے، بتا دینا نیزوں سے ہماری چادریں چھینی گئی تھی، لیکن بیبیوں مت بتانا، مت بتانا حسین کی 4 برس کی یتیمہ بچی
شام کے زندان میں رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھی ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں مختصر سے دعا کروں گا۔ میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب 3 دن بعد اہل بیت کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے مدینے کے لیے چلا۔ تیسرے دن پھر سب بیویاں تیار تھیں، لیکن اسی شام کی طرح جناب رباب تیار نہیں تھیں، جانا نہیں چاہتی تھیں۔ معالی سبتین میں حضرت شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں، امام سجاد آئے ماں کے پاس، کہا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ تیار نہیں ہیں؟ بی بی نے کہا کہ بیٹا سجاد، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرا علی اصغر تو کربلا میں ہے، میری بچی شام میں ہے، میں واپس جا کے کیا کروں گی؟ کہا مادر گرامی کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا سجاد، میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گے، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، جب زائرین آئیں گے نا میں قبروں کے نشان بتاؤں گی، میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے۔ سجاد میں زائرین کو بتاؤں گی کہاں علی اصغر کے تیر لگا تھا، علی اکبر کی برچھی کہاں لگی تھی۔ امام سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی واپس چلیے۔ ایک روایت یہی ہے کہ بی بی کا وہیں انتقال ہوا، لیکن شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ 4 بیویاں 1 سال کے اندر انتقال کر گئی، لیکن مدینے میں آئیں۔ پہلی بی بی کون ہے؟ کہا کہ 4 مہینے کے اندر جناب رباب واپس آ گئی مدینے، صبح و شام روتی رہتی تھی۔ جب جا رہی تھی نا تو بی بی نے قسم کھائی تھی، کہا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ جیسے صبح ہوتی بی بی کوزے میں پانی لیتی، دھوپ میں رکھ دیتی، جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جاتا بی بی اس گرم پانی کو پیتی اور خود دھوپ میں بیٹھی رہتی۔ جیسے صبح ہوتی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی، کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی، کہتی واہ حسینہ۔ بی بی نے کربلا کے بعد ایک معمول بنا لیا، بس پھر پوری زندگی روتی رہیں، یہاں تک کہ جب 4 مہینے گزر گئے، امام سجاد سے جناب زینب کبریٰ نے کہا آئیں بھی اس لحظے کا واسطہ دوں گا، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کیا واسطہ دوں گا؟ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جو بے گھر ان کو گھر عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے پروردگارہ، ایک برادر ہیں میر اصغر علی، انہوں نے اپنے حصول مقصد کے لیے دعا کے لکھا پروردگارہ اسی لحظے کا واسطہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ کون سا لحظہ ہے؟ جب امام سجاد علیہ السلام کو جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہیں سائے میں آ جائے، بیٹا سجاد آپ کی ماں بہت بیمار ہو گئی ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، بہت بیمار ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں۔ آئے امام سجاد علیہ السلام، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ کہا مادر گرامی اب میں امام بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں سائے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ آواز دی کہ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا۔ جیسے بازو پکڑ کے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا نا، بی بی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے درجات کا بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جنت بقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی مریم حسین کرمانی کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔
الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.